کہ آپ کا بچہ وہ بچہ ہے جسے آپ گدھا کہتے ہیں، اور اس وجہ سے گدھا کہتے ہیں کیونکہ اسے انگلش الفابیٹس بھی یاد نہیں ہوتے، کیونکہ اسے الف بے بھی یاد نہیں ہوتی۔ جب اسے کوئی کنسپٹ پڑھانے لگتے ہیں، جب اسے 1+1 کا آنسر پوچھتے ہیں تو وہ 5 بتاتا ہے، کبھی 6 بتاتا ہے، کبھی 7 بتاتا ہے۔ یہ وہ آپ کا بچہ جو دماغی طور پہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے، لیکن اس کے دماغ کو کیسے شارپ کیا جا سکتا ہے کہ یہ 1+1 کا بھی آنسر بتا سکے، یہ انگلش الفابیٹس کو بھی کلیئرلی یاد کر سکے، الف بے کو بھی کلیئرلی یاد کر سکے، یہ انوینشنز کرنے کے قابل ہو جائے، کنسپٹ سمجھنے کے قابل ہو جائے، تو ہم اس مائنڈ کو کس طرح شارپ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آئنسٹائن جس نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اس کے مائنڈ کا جو آئی کیو لیول تھا وہ تقریباً 160 سے 190 کے درمیان تھا، اور اسی کے اپوزٹ اگر آپ چلیں، ایک عام انسان کا جو آئی کیو لیول ہوتے ہیں وہ تقریباً 90 سے 110 کے درمیان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ آئنسٹائن تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے مائنڈ کا جو آئی کیو لیول ہے وہ 160 سے 190 کے درمیان ہے، اور اسی آئی کیو لیول کی وجہ سے، اسی مائنڈ کی شارپنس کی وجہ سے آئنسٹائن کبھی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، کبھی وہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پیش کرتے ہیں۔ یہ مائنڈ اتنا شارپ کیسے ہوا؟ اسی سوال کا جو جواب ہے وہ آپ کے بچے کے مائنڈ کو شارپ کرنے کے لیے بھی کام آئے گا، وہ آپ کے بچے کے دماغ کو تیز کرنے کے بھی کام آئے گا۔ سب سے پہلے آئنسٹائن کے آئی کیو لیول کے اتنے زیادہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو چیز بھی سیکھنا چاہتا تھا وہ تجسس کے ساتھ سیکھتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک تجسس رہتا تھا کہ یہ کام اگر ایسے ہو رہا ہے، یہ سوال اگر میرے ذہن میں آیا ہے تو وہ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے تجسس میں پڑا رہتا تھا، وہ کیوریوسٹی میں ہوتا تھا کہ کسی طرح اس چیز کا جواب ملے کہ یہ کام جو میری آنکھوں کے سامنے ہوا، اس کے پیچھے کاز کیا تھی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ وہ ایک تجسس کے ساتھ سیکھتا تھا، اور اسی تجسس نے اس کے مائنڈ کا لیول جو ہے وہ اپ کیا۔ اور نمبر 2 پہ امیجینیشن، وہ چیزوں کو پڑھتا نہیں تھا، وہ کتاب پہ لکھے ہوئے ورڈز کو پڑھنے کے بعد امیجن کرتا تھا کہ بک کے اندر یہ پکچر لکھی ہوئی ہے، اس پکچر کو وہ ذہن میں بٹھاتا تھا، وہ سارا کنسیپٹ پکچرز کی فارم میں وہ اپنے ذہن میں لاتا کہ اس طرح یہ کام ہوگا، اس طرح ایک پلینٹ سن کے اراؤنڈ گھومے گا، اور یہ اس طرح گریوٹی لگے گی، یہ کام ہوں گے۔ تو امیجینیشن، وہ جو پڑھتا تھا اس کو امیجن کرتا تھا، ذہن میں تصویر بناتا تھا کہ یہ کنسیپٹ، یہ جو فینومینا بتایا جا رہا ہے تصویری طور پہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، اور جس سے اس کی امیجینیشن پاور انکریز ہوئی، جس سے اس کے مائنڈ کا آئی کیو لیول انکریز ہوا۔ اور نمبر 3 پہ آئنسٹائن جب بھی سیکھتا تھا تو یہ روایتی طریقوں سے نہیں تھا سیکھتا کہ یہ پڑھتا تھا، رٹا لگا لیتا تھا، پیپر کے لیے نمبر حاصل کرنے کے لیے وہ پڑھ لیتا تھا، بلکہ وہ خود جو ایکسپیریمنٹ اس کی بک میں لکھا ہوا تھا، جو ڈیفرنٹ قسمز کے بلاگ سے وہ پڑھتا تھا، ان ایکسپیریمنٹس کو وہ کر کے دیکھتا تھا، جہاں تک ممکن ہو سکے ان ایکسپیریمنٹس کو، ان ایکٹیویٹیز کو وہ پریکٹیکلی کر کے دیکھتا تھا، جس سے اسے وہ تمام کانسیپٹ کلیئرلی ذہن میں حاصل ہوتے تھے، ذہن میں ایک پکچر بنتی تھی، کیونکہ انسان ان چیزوں کو زیادہ آسانی سے ریمیمبر کر سکتا ہے جو اس کے سامنے پکچر فارم میں آتی تھی۔ اور نمبر 4 پہ آئنسٹائن کے آئی کیو لیول کا اتنا زیادہ ریٹ ہونے کی جو سب سے اہم وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ مستقل مزاجی سے سیکھتا تھا۔ آج سیکھا مگر کل کی چھٹی نہیں تھا کرتا، کل سیکھ لیا پرسوں کی چھٹی نہیں تھا کرتا، وہ مستقل مزاجی کے ساتھ سیکھتا تھا۔ اور یہ 3 طریقے، نمبر 1 پہ وہ جو بھی سیکھنا چاہتا اسے تجسس کے ساتھ سیکھتا، نمبر 2 پہ وہ امیجینیشن کے طور پہ سیکھتا، امیجن کرتا ہے کہ یہ پکچرز، یہ ایکٹیویٹیز کیسے ہو رہی ہیں، نمبر 3 پہ وہ ان ایکٹیویٹیز کو پریکٹیکلی کر کے دیکھتا، اپنے ہاتھوں سے کر کے دیکھتا، اور نمبر 4 پہ ان پہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ چلتا، کنسسٹنسی کے ساتھ چلتا، اور چلتے چلتے آئنسٹائن کا مائنڈ 160 سے 190 کے آئی کیو تک پہنچا،
جس سے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی ڈسکور کی گئی، جس سے آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی پیش کی۔ ان ٹرکس کی مدد سے آپ اپنے بچے کا مائنڈ بھی شارپ کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں وہ بھی ایک سائنٹسٹ بنے اور ڈیفرنٹ قسمز کی انوینشن کرے۔ اللہ حافظ۔